شیطان واضح طور پر کہہ رہا ہے پروردگار مجھے بس آدم کو سجدہ نہیں کرنا ہے، بس میں چاہتا ہوں آدم کو سجدہ نہیں کروں، اس لیے کہ یہ مٹی سے بنایا گیا، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، بس تو اتنی اجازت دے دے کہ میں آدم کو سجدہ نہ کروں۔ اچھا بھائی تو پھر کیا کرے گا؟ اے رب اگر تو مجھے اتنی اجازت دے دے کہ میں آدم کو سجدہ نہ کروں، اس کے بعد تیری ایسی عبادت کروں گا، ایسی عبادت کروں گا نہ کسی نبی مرسل نے کی ہوگی، نہ کسی ملک مقرب نے کی ہوگی۔ تو یہ اللہ کی عبادت کو تو بجا لانے پر تیار ہے، آمادہ ہے، اور اس طریقے سے بجا لانا چاہتا ہے کہ کسی نے اس طرح سے عبادت نہیں بجا لائی ہوگی۔ میرا مولا نہج البلاغہ میں یہی ارشاد فرماتا ہے، ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ابھی تک بھی جو عبادت بجا لا چکا ہے شیطان، اس کی مدت جو میرے مولا نے اس مقام پہ بیان کی 6000 سال ہے، 6000 سال سے اللہ کی عبادت کرتا ہوا آ رہا ہے۔ اور امام اس مقام پہ ایک تردید پیش کرتے ہیں، یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ 6000 سال کون سے ہیں، دعوت فکر دیتے ہیں اس دنیا کے 6000 سال ہیں یا اس جہاں کے، نہیں معلوم کتنے عرصے سے رب کی عبادت کرتا ہوا آ رہا ہے، اور رب سے اس مقام پہ کیا کہہ رہا ہے، بس اس چیز کو میں نہیں بجا لانا چاہتا، بس یہ ایک سجدہ نہیں کرنا چاہتا، اس کے علاوہ جتنے سجدے کروانا ہے مجھ سے کروا لے۔ خداوند متعال کی جانب سے یہی جواب آتا ہے، اگر تو عبد ہے، اگر تو بندہ ہے، تو پھر بندے کے پاس اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے، وہ سوائے رب کی مرضی کے اور کسی چیز کا طالب نہیں ہوتا، کسی چیز کا متقاضی نہیں ہوتا۔ اور اب جب کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں عبادت تو بجا لاؤں گا لیکن اپنے طریقے سے، تو ہمیں ایسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر عبد بننا چاہتے ہو اس طریقے سے بنو جیسے ہم چاہتے ہیں، نہ کہ اس طریقے سے جیسے تو چاہتا ہے۔ ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔